नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, माओं और बहनों, अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु फरमाते हैं, मोमिनों को मुखातब करते हुए, ऐ मोमिनों, क़ू अनफुसकुम, बचाओ अपने आप को, व अहलीकुम, और अपने अहलो अयाल को, नारा, दोज़ख की आग से। उलमाए किराम फरमाते हैं कि बच्चे की वालिदैन पर तरबियत करना लाजिम है और बच्चे की तरबियत का पहला मदरसा वो वालिदा की गोद होती है। बल्कि बाज़ हज़रात तो कहते हैं कि बच्चे की बचपन तो छोड़ दें, हमल के दौरान भी असरात कबूल करते हैं। जनीन माँ के पेट में माँ से असर कबूल करता है। अगर वालिदा परेशान, गमगीन, रोती हुई नज़र आती है तो उसी का असर उसके बच्चे पर भी होता है, और अगर वो खुशहाल हो तो बच्चे पर सारी ज़िंदगी खुशहाली की ज़िंदगी आती है और वो खुश व खुर्म रहता है। और इसके बाद बच्चा जब पैदा होता है, उसकी आँखें जब खुलती हैं तो वो जैसा कि कैमरा, समझ तो उसको कुछ नहीं आता, लेकिन कैमरा नक्शा खींचता है। इसी तरह बच्चा फ़िलहाल तो कुछ उसको बज़ाहिर समझ नहीं आती, लेकिन इधर उधर देखकर वो अपने दिमाग में, अपने सोचो ख़याल में नक्शे खींचता है, और इसके बाद फिर यही असरात मुरतब करते हैं। यानी यही चीज़ें जो उसने बचपन में देखी होती हैं, उसकी सेहत और उसकी तरबियत पर असर अंदाज होती हैं। हज़रत क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमहुल्लाह ताला की बाबत आता है कि उन्होंने अपनी वालिदा के पेट में रहते हुए उनसे 15 पारे कुरान पाक याद किए थे। और बाज़ हज़रात कहते हैं कि वालिदा की गोद में जब वो हुआ करता था तो उसकी वालिदा को चूँकि 15 पारे याद थे, वो 15 पारे रोज़ तिलावत किया करती थी और बच्चे को गोद में रखकर उनको सुनाया करती थी। इसका असर ये हुआ कि बचपन में उसके वालिद साहब वफ़ात पा गए, यानी उसको बचपन में
یتیم چھوڑ کر چلے گئے۔ اب 4 ماہ اور 4 سال کا جب ہو گیا تو اس کی والدہ کو اس کی دینی اور علمی تربیت کی ضرورت محسوس ہوئی، تو انہوں نے اپنے ایک ہمسایہ سے عرض کیا کہ کسی اچھے درسگاہ میں اس کو لے جائیں۔ تو وہ راستے میں جا رہے تھے اس بچے کو لے کر، ایک اور بزرگ ان کو نظر آئے۔ انہوں نے کہا اس بچے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے پڑوس میں ایک بیوہ عورت ہے، اس کا بیٹا ہے اور یہ یتیم ہے، مجھے کہا کہ کسی کے پاس لے جاؤ اچھے درسگاہ میں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، ابو حفص کے پاس لے جائیں اور میں بھی ساتھ چلتا ہوں تاکہ اس کی اچھی تربیت ہو سکے۔ تو ان کو اپنے ساتھ لے کر حضرت ابو حفص رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس لے گئے اور ان کو کہنے لگے کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر کچھ بننے والا ہے، اس کو اس کی اچھی طریقے سے تربیت کرے۔ اور پھر وہ چلے گئے۔ اس بچے سے امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اس آدمی کو، بزرگ کو آپ جانتے ہیں؟ یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا، ہمارے پڑوس والے آدمی کو راستے میں ملے اور انہوں نے کہا کہ جگہ میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ بہرحال حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ تختی پر آپ کو کیا چیز لکھ کر دے دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے لکھ کر دیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو 15ویں پارے کا ہے کی آیت ہے، آپ کو کس طرح یہ یاد آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے 15 پارے یاد ہیں۔ تو ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کون سے درسگاہ میں آپ نے پڑھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے کسی اور جگہ نہیں پڑھا، البتہ میری والدہ 15 پاروں کا حافظہ ہے، وہ مجھے گود میں رکھ کر مجھے یہ قرآن پاک سنایا کرتی تھی، ان سے میں نے یہ یاد کیا ہے۔ انہوں نے اس کو مزید 15 پارے پڑھانے شروع کیے۔ وہ صرف 4 دن میں انہوں نے پورے 15 بقیہ سپارے یاد کیے۔ ایک وقت میں وہ ایسے ہوئے کہ وقت کے بڑے شیخ بنے، اور ایک وقت ایسا آیا جیسا کہ ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے تو وہ جانے لگے۔ لیکن جب ان کا جنازہ ہونے کو تھا تو ایک ان کے خلیفہ کھڑے ہو گئے کہ انہوں نے ایک وصیت کی ہے کہ میرا جنازہ وہ شخص ادا کرے گا جس نے کبھی بھی حرام نہ کیا ہو اور کبھی بھی اس سے عصر کی نماز سے پہلے کی سنتیں یعنی نفلیں قضا نہ ہوئی ہوں، اور کبھی بھی اس سے تکبیر اولیٰ جماعت سے فوت نہ ہوئی ہو۔ تو ہر ایک حیران و پریشان ہے، کوئی بھی جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نہیں جا سکتا۔ آخرکار جب بہت انتظار کیا گیا اور کئی دفعہ یہ وصیت دہرائی گئی، آخرکار
شمس الدین بادشاہ وقت آگے آئے اور کہنے لگے کہ اے مرشد، میں نے اپنے آپ کو بہت چھپائے رکھا، لیکن آپ نے آج میرا پردہ کھول دیا، اور آگے آ کر انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ بہرحال والدین، خاص کر والدہ کی پرورش کا بیٹے پر بہت اثر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔